ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک ٹرین تھی جو روزانہ ہندوستان سے پاکستان 4 دفعہ چلتی تھی اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھ کے ہجرت کرتے تھے. آپ کو وہ ایک معصوم بچہ دکھائی دیتا ہے جو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, شاید وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کے آیا ہو جس نے اپنے بڑوں کو قربان ہوتا دیکھا ہو. یہ ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے آرمی میوزیم کا. اس کو ریبرتھ آف اے نیشن کہتے ہیں. اس حصے کو 2 لاکھ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ زنا ہوا, ان کے ساتھ تشدد ہوا, ان کو مار دیا گیا. بڑوں سے سنتے تھے کہ راستے میں ہم نے دیکھا کہ خون کی نہریں تھیں. مائیں اپنے بچوں کو اس لیے مار دیتی تھی کہ ان کے پاس ان کو وہ روتا ہوا برداشت نہیں کرتی تھی, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, نومولود بچے وہاں پانی میں پھینک دیے جاتے تھے. جب ٹرین ہندوستان سے پاکستان پہنچی تھی تو کتنی لاشیں تھیں, کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں. دیٹ ور ان ملینس اور تھاؤزنڈس جن کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ مسلمان مرد بچوں نے قربانیاں دی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ ادھر بھی کچھ لکھا ہوا ہے, اثاثوں کی تقسیم. ہاں جی, یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اس کو ہم کہا جاتا ہے ہپوکریسی اور پارٹیشن پلان, کہ وین وی گین دا انڈیپینڈنس تو کس طرح سے آزادی کے بعد برٹشرز اور ہندوز دے ریکنسائلڈ وتھ ایچ ادر. انہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی کم تعداد میں ہماری ملٹری اور لینڈ کے ایسٹس پرووائڈ کیے. یہ جو کمرہ ہے, یہ جو گیلری کا پارٹ ہے, یہ ہمیں کیا سبق کیا دیتا ہے؟ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو ہمارے انسیسٹرز نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس وقت میں آرمی میوزیم کے خوبصورت ترین حصے میں موجود ہوں. آپ کو میرے عقب میں یہ جو ٹرین دکھائی دے رہی ہے, یہ وہی ٹرین ہے جب ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ ہم ہندوستان سے پاکستان ایک ٹرین پر بیٹھ کے آئے. ہم نے دیکھا راستے میں خون کی نہریں بہہ رہی تھی. ہم نے راستے میں دیکھا کہ ماؤں نے اپنے مردہ بچے پھینک دیے. وجہ یہ تھی کہ کھانے کا کچھ موجود نہیں تھا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک ٹرین تھی جو روزانہ ہندوستان سے پاکستان 4 دفعہ چلتی تھی اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھ کے ہجرت کرتے تھے. میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ایک ٹرین جہاں بزرگ موجود ہیں, جہاں بچے موجود ہیں, مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں. یعنی کہ یہ آپ کو ایک فیل دیتا ہے. وقتی طور پہ جب آپ اس کو فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, تو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ ایک معصوم بچہ دکھائی دیتا ہے جو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. شاید وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کے آیا ہو جس نے اپنے بڑوں کو قربان ہوتا دیکھا ہو, جس نے اپنے باپ کو شاید ہندوؤں کے ہاتھ مرتا ہوا دیکھا ہو. شاید وہ ماں جس نے اپنا سہاگ لٹا کے یہاں بیٹھی ہو اور پاکستان ایک آزاد ملک کا خواب لے کر بیٹھی ہو. یہ وہ بزرگ جو کہ ہجرت کا, جو اپنے آزاد ملک کا خواب لے کے پاکستان آنا چاہتا تھا, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں بند کر دی گئی. یہ وہ بزرگ جو کہ اب پاکستان ایک نئے ملک کے خواب کے لیے ہندوستان سے پاکستان سفر کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے آرمی میوزیم کا. اس کو ریبرتھ آف اے نیشن کہتے ہیں اس حصے کو. میں یقین مانے جب یہاں بیٹھا کہ میں فیل کر رہا تھا شاید ایسا ہی ہوا ہوگا. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے, ہم نے ایک وقت گزارا ہے ہندوستان میں, اب چھوڑ کے پاکستان جا رہے ہیں. اس وقت تو پاک و ہند اکٹھا ہوتا تھا, تو پتہ نہیں وہ ہم نے سنا کہ 2 لاکھ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ زنا ہوا, ان کے ساتھ تشدد ہوا, ان کو مار دیا گیا. یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں, اگر میں دکھا سکوں اس حصے پہ. یہ وہ رپورٹس ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ اس وقت پبلش کیا گیا تھا کہ ان خواتین کے ساتھ ان کو ہراساں کیا گیا, ان کے ساتھ ریپ ہوا, اور ان خواتین کو ریپ کرنے کے بعد سکھوں کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے مار دیا گیا. یہ وہ رپورٹس موجود ہیں, یہ ایویڈنس کے ساتھ اس آرمی میوزیم میں لگائی گئی ہیں. اسی طرح اگر ہم ساتھ جائیں گے تو جو تقسیم تھی ریڈ کلف نے کی, اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی, ایکسپلین کیا گیا. بالکل اسی طرح یہاں پہ جو پولیس کی رپورٹس ہیں, کس کو کیسے قتل کیا گیا تھا, کتنا اس پہ ظلم کیا گیا تھا, وہ ساری یہاں پہ داستان لکھی ہے, لوگوں کے نام لکھے ہیں. لیکن یہ جو کہانی ہے, یہ جو ٹرین ہے, یہ جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے, یہاں پہ وہ ٹرین کا بالکل منظر وہی ہے. کسی نے اپنا سائیکل اس ٹرین کے اوپر رکھا ہوا ہے, جس کے پاس اگر چھوٹا سا بیگ ہے اس نے وہی بیگ لا کے اس ٹرین پہ رکھ دیا. جس کے پاس جو سامان تھا, حکا تھا, جس کے پاس لالٹین تھی, جو سامان تھا اس نے بالکل اسی طرح رکھا اور ٹرین پہ لے کر وہ ایک نیا ملک کا خواب لے کے وہ پاکستان کی طرف موو کرنا شروع ہو گیا. بڑوں سے سنتے تھے کہ راستے میں ہم نے دیکھا کہ خون کی نہریں تھیں. مائیں اپنے بچوں کو اس لیے مار دیتی تھی کہ ان کے پاس ان کو وہ روتا ہوا برداشت نہیں کرتی تھی, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, نومولود بچے وہاں پانی میں پھینک دیے جاتے تھے. بڑے جو آزادی کا خواب لے کے نکلے تھے, ان کے پاس ہم نے دیکھا کہ سکھوں نے اس کو مار دیا, درگور کر دیا. خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی کہ ہم عزت بچانا چاہتی ہیں, لیکن اس ملک میں نہیں رہیں گے. یہ آزادی, یہ ہمیں وہ آزادی کا جو خواب تھا وہ یہ دکھاتا ہے. یہ ہجرت کا وہ سارا منظر جو ہے آرمی میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے.
حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا چیز ہے، ہمیں کیا بتا کے رہی ہے یہ تمام چیزیں؟ بیسیکلی یہ گیلری آرمی میوزیم لاہور کی ری برتھ آف نیشن اس کا نام ہے. اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جب ہم نے الگ ریاست حاصل کی انڈیا اور برٹشر سے، تو اس کے بعد الگ ریاست حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے جو مسلمان تھے انہوں نے انڈیا سے پاکستان ہجرت کی. اور یہ دکھاتا ہے کہ جب ٹرین پاکستان کے خطے کی طرف رکی تھی آ کر، تو کہا جاتا ہے کہ ان ٹرینس میں زیادہ تر ڈیڈ باڈیز تھی رادر دین الائیو پیپل. تو یہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ یہ جو ملک آج جس میں ہم اتنے خوش باش رہ رہے ہیں وہ بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل وجود میں آیا ہے. تو ہمیں اس لیے اس ملک کی قدر کرنی چاہیے اور ان سب کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے. اچھا، اکثر ہمارے پاس کوئی فگر بھی موجود ہیں کہ جب ٹرین ہندوستان سے پاکستان پہنچی تھی تو کتنی لاشیں تھیں، کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں؟ دیٹ ور ان ملینس اور تھاؤزنڈس جن کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اتنے زیادہ مسلمان مرد بچوں نے قربانیاں دی تھی. اور اس گیلری میں اس کے دونوں اطراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوریجنل پولیس رپورٹس ہیں جو مسلم کاروانس ہندوز اور سکھس کی طرف سے اٹیک ہوئے تھے جن پر، ان کی اوریجنل رپورٹس ہیں. اس میں دکھایا گیا کہ کتنے ساتھ ساتھ فالو بھی دے سکتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. ہم اس طرف چلتے ہیں، پہلے اس طرف چلتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اصل پولیس رپورٹوں پر مبنی مسلم پناہ گزینوں کی کچھ ریل گاڑیوں پر حملوں کا ریکارڈ. اس میں دکھایا گیا ہے کہ کون سے مسلم کاروانس جو ہیں وہ سکھس اور ہندو کمیونٹی کی طرف سے اٹیک ہوا تھا ان پہ، اور کتنے تعداد میں لوگوں نے شہادت حاصل کی تھی. تو یہ اوریجنل رپورٹس ہیں اس ٹائم کی. اور دوسرا اس گیلری میں دکھایا گیا ہے کہ ہمیں اس ریاست کو حاصل کرنے میں خواتین نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ ادھر بھی کچھ لکھا ہوا ہے اثاثوں کی تقسیم. ہاں جی، یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم کہا جاتا ہے ہپوکریسی اور پارٹیشن پلان، کہ وین وی گین دا انڈیپینڈنس، تو کس طرح سے آزادی کے بعد برٹشرس اور ہندوز دے ریکنسائلڈ وتھ ایچ ادر. انہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی کم تعداد میں ہماری ملٹری اور لینڈ کے ایسٹس پرووائڈ کیے. ملٹری ایسٹس اس قدر کم تھے کہ ہم نے اس کے باوجود 1948 1965 کی جنگ میں انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا. ہم اب سامنے چلتے ہیں اور سامنے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہی لگائی گئی ہیں. ادھر سے آغاز کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ کشمیر کے تمام علاقوں میں مجاہدین نے شدید حملے شروع کر دیے. یہ کیا چیز ہے؟ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے 565 پرنسلی اسٹیٹ، ان سب کو یہ رائٹ تھا کہ دے کین آئیدر جوائن پاکستان اور انڈیا ریمین انڈیپینڈنٹ. بس اس میں سے کچھ مسلم ریاستیں تھیں، انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، تو جو ہندو تھے، ہندو فورسز جن کو جتھا کہا جاتا ہے، انہوں نے ان پرنسلی اسٹیٹس پہ اٹیک کیا اور یہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. اور اس میں سب سے میجر جس میں حیدرآباد اور جموں اینڈ کشمیر کا ایشو آ جاتا ہے. کشمیر بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی جو کہ مسلم ریاست تھی، جن کے پاس یہ رائٹ تھا کہ پاکستان کو جوائن کریں یا انڈیا کو. تو انڈیا والوں نے کشمیر پہ ابھی تک ہمارا کوئی بھی مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے وہ اٹس اونلی آن دا کشمیر ایشو اینڈ اٹ از پریویلنگ بٹوین اس سنس دا انڈیپینڈنس. سو یہ جو ایشو ہے یہ تب سے سٹارٹ ہوا ہے. اور اسی طرح بہت سی اور زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھی جن پہ انڈیا نے اٹیک کر کے ان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور اس میں ملینس آف مسلمس نے قربانیاں پیش کی تھی. اور جموں اینڈ کشمیر کا ایک میجر اس میں انسیڈنٹ ہے، بیکاز ہماری جو پہلی جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی کشمیر کے ایشو پہ ہی ہوتی ہے ان 1948، جس میں ہم آزاد کشمیر کا پورشن انڈیا سے چھینتے ہیں اور انڈیا اس جنگ میں ہارتا ہے، اور پھر اسی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے انڈیا 1965 کی جنگ کا آغاز کرتا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سنس انڈیپینڈنس ہی چلتی آ رہی ہیں ہمارے اور انڈیا کے درمیان. اور یہ سب ہوا تھا بیکاز آف دا ہپوکریسی آف دا پارٹیشن پلان، جو کہ ریڈ کلف کمیشن کے تھرو ہمیں ایک انفیئر ڈویژن آف ایسٹس ملے تھے. اس کی وجہ سے تب سے ہی یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی تک بھی ہمارا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ تو وہ سب انہی چیزوں کے اوپر ہی ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نو ڈاؤٹ یہ جو کمرہ ہے یہ میرے دل کے تو اس لیے بہت قریب ہے کیونکہ اس طرف ہم وہ داستانیں جو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھی ہیں ہمیں وہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہی ہے کہ ایکچولی میں ہوا کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کمرہ ہے، یہ جو گیلری کا پارٹ ہے، یہ ہمیں کیا سبق کیا دیتا ہے؟ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو ہمارے انسیسٹرس نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آج جو ہمارے ملک میں کسی بھی طرح کے اگر کرپشن یا نیپوٹزم وغیرہ کی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی ایک ایلس ہیں ہماری سوسائٹی کے، ایولس ہیں جسے کہا جاتا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے. کیونکہ قائد اعظم نے یہ ریاست ہی ایک نیشن بنانے کے لیے کی تھی. جب تک ہم ایک نیشن نہیں بنیں گے ہم کیسے آگے ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ گیلری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بیکم اے نیشن اینڈ اے اسٹرانگ نیشن، جس میں ایک نیشن ہوڈ کا کنسیپٹ، بردر ہوڈ کا کنسیپٹ جب تک آپ میں قائم نہیں ہوگا یو کین ناٹ بی سکسیزفل. سو یہ
یہ جو سامنے والا حصہ ہے ہم اس طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا حصہ ہے, کون سا ایسا پارٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے ایموشنل کر دیتا ہے, مجھے ایک کہانی بتاتا ہے جو کہ مجھے کبھی کبھار آپ دیدہ بھی کر دیتا ہے بتاتے ہوئے؟ اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو میرے دل کے قریب ہے وہ خواتین ہیں. پوری جو پارٹیشن کا پلان تھا اس میں خواتین کا بہت ایک میجر رول تھا. انہوں نے بہت سی قربانیاں پیش کی, اپنے بچے پیش کیے, اپنے شوہر, اپنے باپ. تو اس طرح سے جو خواتین ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بیک بون تھی ہماری پورے پارٹیشن کا, کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہمارے لیے. اور خواتین کو کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتی. تو یہ اس بارے میں بتاتا ہے کہ جب تک خواتین آپ کا ساتھ نہیں دیں گی آپ کوئی بھی جس کو کہہ سکے ترقی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پورے پارٹیشن کے پلان میں جو خواتین تھی انہوں نے اپنے پورے جو بے شک انہوں نے خاندان جو تھے, جو مسلم لیگ جو بنا تب پوری اسٹرگل کی, تو اس کے بعد خواتین کا ایک بہت میجر رول تھا ہمارے پورے پارٹیشن میں. آج 78 سال کے بعد جو کہ ایک جوان لڑکی ہے اس کو یہ تمام کہانیاں کتنا فیسینیٹ کرتی ہیں, کتنا موٹیویٹ کرتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی جو ہماری جوان نسل ہے وہ زیادہ تر ٹک ٹاک میں انڈلج ہیں اینڈ آل کائنڈ آف سوشل میڈیا اسٹف. لیکن ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے ہمیں کہ کس طرح سے خواتین نے اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایک پارٹیشن میں پورا حصہ لیا. تو اسی طرح جو لڑکیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں, اپنے گھروں سے نکلیں, آواز اٹھائیں اپنے حق کے لیے. تو وومن امپاورمنٹ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں.